السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن دعا قبول نہ ہونے کے اسباب، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے نوری اوراد و وظائف۔ اس کو ترتیب دیا ہے عطائے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری، امیر سنی دعوت اسلامی نے۔ ادارہ معارف اسلامی ممبئی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 233 پر دعا کے باب میں دعا قبول نہ ہونے کے اسباب، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کے اسباب اس میں لکھے گئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس کے متعلق کچھ باتیں بتاتے ہوئے چلوں۔ حضرت شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ لوگ ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تم لوگوں کی پکار سنوں گا، اور ہم مدتوں سے اسے پکار رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ایک بزرگ حضرت شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ لوگ ارد گرد اکٹھا ہوئے اور پوچھنے لگے، اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تم لوگوں کی پکار سنوں گا، اور ہم مدتوں سے اسے پکار رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بصرہ والو، تم لوگوں کے دل 10 چیزوں میں مر چکے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے بارے میں جانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تم لوگ شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عملی طور پر اس کی موافقت کرتے ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں جنت حاصل کرنا پسند ہے لیکن اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ موت حق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی خامیاں تلاش کرنے اور انہیں بڑھا چڑھا کر ان کی تشہیر کرنے میں مشغول رہتے ہو اور اپنی خامیوں کو معمولی سمجھتے ہو۔ نویں چیز یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتیں کھاتے پیتے اور استعمال کرتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ اس زبان سے اور نہ عمل سے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ تم لوگ اپنوں کے مردے تو دفنا دیتے ہو لیکن ان کے مرنے والوں کی زندگی اور موت سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے۔ ان مرنے والوں سے نہ زندگی اور نہ ہی موت، ان دونوں چیزوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔
انسان کا دعا کرنا اور خداوند عالم سے راز و نیاز کرنا یہ بھی توفیق الہی کی وجہ سے ہے، چاہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہر کسی کو بارگاہ الہی میں شرف یاب ہونے اور حضرت حق سے گفتگو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ خود ایک دعا کرنے والے کے لیے بہترین چیز ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود روایات میں دعا کے مستجاب نہ ہونے کی بہت سے وجوہات بیان ہوئی۔ 10 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جو ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، 10 چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کام کرنے کے لیے صحیح وہ کوشش نہ کرنا اور دعا پر اکتفا کرنا، کام کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنا اور اس کے لیے محنت نہ کرنا اور پھر دعا کرتے رہنا، اس سے بھی بندے کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ گناہوں کا ارتکاب، والدین کی نافرمانی، باطنی نجاست، نفاق، نماز میں سستی، نیکی اور صدقہ نہ کرنا، بد زبانی، مومنین اور دوستوں کے لیے بد دعا کرنا، فقط مشکلات اور پریشانی میں دعا کرنا، حرام اور ناپاک غذاؤں کا استعمال کرنا۔ یہ نقطہ جاننا ضروری ہے کہ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کام نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں دعا کرنے والے کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ حضرت ابو القاسم قبولی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میرا رزق آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ نرا جاہل ہے۔ بہت سے گناہ دعا کے قبول نہ ہونے کے سبب بن جاتے ہیں، گناہ دعا نہ قبول ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی دعا کے قبول نہ ہونے کی شکایت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، تمہاری دعا کس طرح قبول ہو جبکہ تم نے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے نفس کو خالص کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دو، یعنی نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اس وقت خداوند تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی مومن، درود شریف پڑھ لیں، اگر کوئی شخص کسی مومن یا اپنے دوستوں کے لیے بد دعا کرے اور بغیر کسی وجہ کے ان کا برا چاہے تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص خوشی اور آسائش کے وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا نہ کرے اور فقط مشکلات اور پریشانی میں خدا سے دعا کرے تو ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خداوند عالم مشکلات اور پریشانی میں تمہاری دعا قبول کرے تو خوشی اور آسائش و آرام کی زندگی میں خدا کو فراموش نہ کرو۔ حرام اور مشتبہ روزی کھانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اپنے کھانے پینے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اب ان ساری باتوں سے ہم احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ان ساری چیزوں میں ہم اترتے ہیں؟ پہلی چیز جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا 10 چیزیں ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے بارے میں جانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ایک ماننے کے بعد کیا ہم اس کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اس کے حق کو ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اسے اس کے ناموں سے پکارتے ہیں؟ نہیں۔ ہم دنیا میں دنیا دار لوگوں کے سامنے اپنا دکھڑا روتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کی طرف رجوع کر کے صدق دل سے توبہ کر کے ہم نے کبھی دعا نہیں کی۔
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ کہ تم لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں بہت ساری باتیں مومنین کے لیے آئی، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بہت سارے حکم دیے۔ کیا وہ ساری باتیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پھر دعا مقبول ہونے کے لیے ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضور کی سنت جانتے ہوئے آج لوگ کھڑے رہ کر پانی پیتے ہیں، کھڑے رہ کر جو ہے مشروبات کو پیتے ہیں، اور سر بنا ڈھانپے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے ہیں، یا پھر دیگر سنتیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ سنتوں کو چھوڑنے والے ہو گئے، سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہوئے۔ اگر ہم سنتوں کو پابندی سے پکڑ لیں اور سنتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ تم لوگ شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عملی طور پر اس کی موافقت کرتے ہو۔ دشمن ہمارا کون ہے ہم یہ جانتے ہیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ صراط مستقیم سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، بری چیزوں کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ہمیں برے کاموں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بچنے کی بجائے بلکہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ پھر کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ پانچویں چیز یہ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں جنت حاصل کرنا پسند ہے لیکن اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ جنت بڑی حسین ہے، جنت میں اچھے کھانے ملیں گے، اچھے میوے ملیں گے، جنت بہت حسین ہے، جمیل ہے، جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں سوچ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے کام کو انجام نہیں دیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، چھٹی چیز، تم لوگ کہتے ہو جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں چوری کرنا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں غیبت کرنا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں حسد کرنا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں جلن کرنا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں برے کام کرنا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں لیکن نشاور چیزوں کو اپنانا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں اپنے والوں کے حق کو ادا نہیں کرنا ہے، رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرنا ہے، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں اپنی زبان سے برے کلمات کو نکالتے ہیں، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں گالی دیتے ہیں، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں نازیبا جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں لیکن اس کے باوجود برے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ساتویں چیز یہ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ موت حق ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ موت سب کو آنی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت بہت سارے ایسے لوگ انتقال کر گئے جو ہماری آنکھوں کے سامنے تھے اور وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اس پیریڈ میں، اس وقت میں، ان لمحات میں ہم نے نہ جانے کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کہاں کہاں ہم گئے اور کتنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن موت آنی تھی، وہ موت کے منہ میں چلے گئے، انہیں ہم نے قبرستان میں دفن کیا، لیکن ہم نے موت سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور اس کی تیاری نہیں کی کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہم کوئی باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو، ہر نفس والی چیز کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہم نے ان کی موت دیکھ کر سبق حاصل نہیں کی۔ آٹھویں چیز یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی خامیاں تلاش کرنے اور انہیں بڑا چڑھا کر ان کی تشریح کرنے میں مشغول رہتے اور اپنی خامیوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی برائیوں کو اچھالنا، دوسروں کی برائیوں کو بتانا، دوسروں کی برائیوں کا چرچا کرنا، دوسروں کی برائیوں کو ڈھونڈتے رہنا، ان کی خامیاں ڈھونڈتے رہنا اور پھر اس میں مرچ مسالہ لگا کر اس کی تشریح کرنا، اسے آگے بڑھانا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کی برائی کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے وقت تک نہیں ملتا، جب چاہے جس کی برائی کرنا شروع کر دے، کسی کو اچھا دیکھے تو برائی کرنا شروع کر دے، کسی انسان کو دیکھے تو اس کے لیے اچھائی سوچنے کی بجائے اس کے گرنے کے معاملات کو دیکھتے رہنا اور ترغیب استعمال کرنا کہ کیسے یہ گر جائے، کیسے یہ انسان جو ہے کمزور پڑ جائے۔ تو برائیوں کو، اپنے مومن بھائی کی برائیوں کو عام کرنا، کسی کے عیب کو چھپانے کی بجائے اس کے عیب کو بتانا، یہ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ 9ویں چیز یہ کہ اپنے رب کی نعمتیں کھاتے پیتے اور استعمال کرتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ زبان سے اور نہ عمل سے۔ اللہ ہمیں کھانا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، دیگر زندگی کی جو چیزیں ہیں اللہ ہمیں مہیا کر رہا ہے، اللہ ہمیں ہر چیز عطا کر رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کو شاکر بندے بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اس کا شکر کبھی ادا نہیں کرتے، اسی لیے کہا گیا کہ کھانے پینے کے بعد ضرور الحمدللہ تو کہہ دیا کریں، دعائیں ہیں، دعاؤں کو یاد کر کے اسے پڑھ لیا کریں، اور نہیں تو کم سے کم الحمدللہ تو ضرور کہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ تو 8ویں چیز یہ تھی کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں، 9ویں چیز یہ تھی کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے استعمال کرتے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ زبان سے کرتے ہیں نہ عمل سے کرتے ہیں۔ 10ویں چیز یہ کہ تم لوگ اپنوں کے مردے تو دفناتے ہو لیکن ان کے مرنے والوں کی زندگی اور موت سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے، ان کی زندگی کیا تھی اور مرنے کا سبب کیا تھا، اس سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا گیا کہ کام کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور کہتے کہ میرا کام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، گناہوں سے باز نہیں رہتے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے جو اپنے ماں باپ کے دل کو دکھاتے ہیں، ان کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، پھر دعا کی قبولیت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، دعا قبول ہونے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، یا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کسی اچھے انسان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو جائے۔ افسوس، 100,000 افسوس کہ دعا قبول اس وقت ہوگی جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ تو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور دعا قبول ہونے کی توقع رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے، باطنی نجاست، ظاہری اور باطنی دونوں میں کہوں گا، ظاہر بھی لوگ پاک رہنے کی کوشش نہیں کرتے اور باطن میں بھی لوگ پاک رہنے کی کوشش نہیں کرتے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ نفاق دل میں بیٹھا ہے، دشمنی دل میں بیٹھی ہے، کسی کے لیے نفاق بیٹھا ہے دل میں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ نمازوں میں سستی ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ نیکی اور صدقہ نہ کرنا، نہ نیکی کی طرف بڑھنا نہ صدقہ دینا، دعا کیسے قبول ہوگی؟ اپنی زبان کو برے الفاظ سے تر رکھنا، بد زبانی کرنا، دعا کیسے قبول ہوگی؟ مومنین اور دوستوں کے لیے بد دعا کرنا، کسی کے لیے بد دعا کرنا، اللہ اکبر، دعا کیسے قبول ہوگی؟ مشکلات اور پریشانی میں دعا کرنا، صرف مشکل آ جائے تو دعا کرنا، پریشانی آ جائے تو دعا کرنا، اچھے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اور حرام اور ناپاک غذاؤں کا استعمال کرنا، حرام چیز حلق سے اتر گئی، دعا قبول ہونے والی نہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، اس کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 236 پر کہ مشتبہ چیز، حرام چیز اگر کوئی کھا لے تو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ 40 دن تک ایک لقمہ بھی اگر کھا لیا تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ دعا نہ قبول ہونے کے کچھ اسباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے حاضر آ کر دعا مانگنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔